مجھے خوشی ہوئی اولی باوڑ، اسے بتا دینا کہ علی یار خان سے وعدہ خلافی کرنے والوں کا حشر اتنا ہی برا ہوتا ہے۔ اولی باوڑ کو میری بات بہت بری لگی، لیکن وہ لکی کی وجہ سے مجبور تھا، اس لیے اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے یہ بات تو بہرحال ثابت ہوگی کہ ہارون رابیل میرے سلسلے میں تم پر کثیر اخراجات کر رہا ہے۔ میں نے کہا جس ٹیکسی میں ہمیں اغوا کیا گیا تھا اس کے پیچھے بھی اس کی دولت کار فرما رہی ہوگی۔ ہاں، میں اس کی آخری امید ہوں، اس لیے وہ دل کھول کر رقم خرچ کر رہا ہے۔ اب اس کی خواہش صرف یہ ہے کہ کسی صورت سے تمہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس لیے کہ یہودی قوم کے لیے سب سے بڑا خطرہ تم ہو۔ اوہو، تب تو واقعی تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے خیز لہجے میں کہا اس وقت تو میں تمہارے قبضے میں بھی ہوں۔ میں نے ایک بار پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم اپنی ذات ہے، اپنا خاندان ہے۔ اگر میں اس دنیا میں نہ ہوا، میرے ہوتے ہوئے میرے اہل خانہ کسی تکلیف میں مبتلا رہے، تو میری زندگی کس کام کی؟ اصولی طور پر مجھے تم سے اختلاف ہے، لیکن چونکہ تمہارا موقف میرے حق میں ہے، اس لیے میں تم سے اختلاف نہیں کروں گا۔ تمہارے اتفاق یا اختلافات کرنے سے میرے نظریات تو تبدیل ہونے سے رہے۔ اولی باوڑ نے کہا ظاہر نظر نہیں آ رہا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا کیا اسے کہیں اور رکھا ہے؟ بے فکر رہو، وہ محفوظ ہے، اور اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا تو اسے کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ظاہر محفوظ ہی ہوگا۔ میں اولی باوڑ سے تہذیب کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کس پیرائے میں بات کروں۔ اس بات کا امکان تھا کہ میرے ہاتھ آ جانے کے بعد اس نے کرسٹل ہوٹل پر توجہ دینے کی ضرورت سمجھی ہو، اور میرے پوچھنے پر خواہ مخواہ اس کی توجہ اس جانب مبذول ہو جائے اور تہذیب بلا وجہ خطرے میں پڑ جائے۔ لہذا محتاط رہنا ضروری تھا۔ تم کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ اولی باوڑ نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا کہیں تہذیب مالکم ایکس کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے؟ میں حیران رہ گیا، مگر میں نے کوشش کی تھی کہ میرے چہرے سے کچھ ظاہر نہ ہونے پائے۔ یہ اندازہ تم نے کیسے لگایا؟ میں نے کہا تم کرسٹل ہوٹل جا رہے تھے کہ میرے ہتھے چڑھ گئے۔ ہارون رابیل سے تمہارے بارے میں سن کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارے ساتھ تہذیب مالکم ایکس ہی ہو سکتی ہے۔ پھر جب تم نے ٹیکسی ڈرائیور سے کرسٹل ہوٹل جانے کو کہا تو میں نے اس ہوٹل کی طرف بھی توجہ دی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ وہاں تمہارے دو ساتھی اور بھی مقیم ہیں، جن میں سے ایک تہذیب مالکم ایکس ہے اور میک اپ میں ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لی، یعنی اسے علم تھا۔ میں نے چند لمحے بعد اس سے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، تمہارے ساتھی تم پر پڑنے والی افتاد سے بے خبر ہیں اور تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ایک حد کے بعد وہ تمہیں تلاش کرنا شروع کریں گے۔ میں اس وقت چونکہ زیادہ بکھیڑوں میں نہیں پھنسنا چاہتا، اس لیے انہیں ان کے حال پر چھوڑ رکھا ہے۔ بہتر صورت بھی یہی ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ اولی باوڑ نے کہا۔ اس کے ماتھے پر درجنوں شکنیں پڑ گئی تھیں۔ اگر تم نے تہذیب کو چھیڑنے کی کوشش کی تو میرے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا، اس نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ تمہارے لیے میں نے بہت سخت انتظامات کیے ہیں۔ تمہیں فرار ہونے کی یا کوئی اور حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کرتا ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، اس کے بعد ساری ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اور ہاں، مجھے ہاں یا نہ میں واضح جواب دو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کس طرح نمٹوں۔ مجھے خوب اندازہ تھا کہ اس کی قید سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ مجھ سے بہت اچھی طرح واقف تھا اور اس نے اسی مناسبت سے حفاظتی انتظامات بھی کر رکھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی تھی، اور وہ تھی لکی ہاورڈ کی حد سے بڑی ہوئی وارفتگی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہودی قوم کی لڑکیاں اپنے مخالفین کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اپنا اور یہودی قوم کا الو سیدھا کرنے کے فن میں ماہر ہیں۔ انہیں اس کام کی تربیت بھی دی جاتی ہے اور وہ ایسے کام قومی فریضہ سمجھ کر انجام دیتی ہیں۔ عرب قوم کے خلاف یہودیوں کا سب سے بڑا اور مؤثر ہتھیار یہی لڑکیاں تھیں۔ پھر میں یہ سوچنے پر حق بجانب تھا کہ اولی باوڑ نے کوئی حربہ کارگر نہ ہوتے دیکھ کر میرے خلاف اپنی بیٹی کو استعمال کرنے کی ٹھان لی ہو، یا پھر اس کی بیٹی نے از خود اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کر دی ہوں۔ میرے لیے اصل صورتحال کا اندازہ کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا، اور میں چونکہ اس وقت بے دست و پا بھی تھا، اس لیے مصلحت کوشی بھی ضروری تھی۔ مجھے خود بھی لکی سے ہمدردی ہے۔ میں نے ایک فیصلے پر پہنچ کر اولی باوڑ سے نرم لہجے میں کہا بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں بھلا اس سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ معصوم لڑکی ہے اور یہودیوں کے عزائم میں شریک نہیں ہے۔ اگر تمہیں واقعی اس سے ہمدردی ہے تو تم اس کی مدد کرنے کی حامی کیوں نہیں بھرتے؟ میں نے انکار تو نہیں کیا، بس یہ اس کی خواہش پوری کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ بات تو وہی ہے، تم نے صاف انکار نہیں کیا بلکہ بہانے بازیاں کرنا شروع کر دیں۔ میں کوئی اور طریقہ اختیار کر سکتا ہوں، کوشش کروں گا کہ اس کے دل و دماغ سے میرا خیال زائل ہو جائے۔
تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اولی باور نے مایوسی سے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے، میں اس سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ ایک بار وہ جس چیز کے لیے مچل جائے اسے حاصل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتی۔ تم اس کی پہنچ سے جتنا دور ہوتے جاؤ گے اتنا ہی اس کی طلب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ پھر یہ مسئلہ کس طرح حل ہو سکے گا اولی باور؟ میں نے تشویش سے کہا۔ ہو جائے گا، مگر اس کے لیے مجھے تم پر محنت کرنی پڑے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، اولی باور نے میں نے خیز لہجے میں کہا۔ دراصل اب مجھے ساری توجہ تمہیں لکی کے مطالبے کے سامنے سرنگوں کرنے پر صرف کرنی ہوگی، اور ظاہر ہے تم آسانی سے نہیں مانو گے، لیکن میں مشکل سے بھی نہیں مانوں گا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں کتنا اصول پسند ہوں، تمہاری اصول پسندی بھی دیکھوں گا، اولی باور نے ساری لا کر کہا۔ فی الحال تو تم اپنے ساتھی کے پاس جا کر آرام کرو، کل تک سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ اس نے ایک آدمی کو بلا کر حکم دیا کہ مجھے ظاہر کے پاس پہنچا دیا جائے، اور اس کے آدمی نے مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا۔ یہ کمرہ بھی آراستہ و پیراستہ تھا، مگر اس میں لکی کی بجائے ظاہر تھا، اور یہ ایک خوش آئندہ تبدیلی تھی۔ مجھے دیکھ کر ظاہر کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مسیری سے اٹھ کر میری طرف جھپٹا۔ میں تو سمجھا تھا جناب کہ خدا نخواستہ آپ کو اولی باور نے جان سے مار دیا ہے۔ میں نے ہنس کر ظاہر کا جملہ پورا کر دیا اور وہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ خیالات پر کس کا زور چلتا ہے جناب؟ میری آنکھ اس کمرے میں کھلی تھی اور آپ کو نہ پا کر میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا جو آپ کو یہاں پہنچا کر گیا ہے، تو اس نے بھی مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ظاہر، میں نے آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اولی باور بہت اچھا دشمن ہے، آپ کو یاد ہوگا جناب، میں نے ایک بار آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اسے زندہ چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ دیکھ لیجئے آج وہی ہمارے لیے مصیبت بن رہا ہے۔ اگر آپ نے اسے نجات حاصل کر لی ہوتی تو اس وقت ہم آزاد ہوتے۔ تو پھر دل کیسے سنبھلے گا؟ خیر تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ان لوگوں کے رویے سے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں ان کا مہمان ہوں۔ یہ رویہ کسی خاص مقصد کے تحت ہی ہوگا، ورنہ دشمنوں کے سامنے بہت خراب سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ اور وہ خاص مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر نے حیرت سے پوچھا۔ وقت آنے پر خود ہی پتہ چل جائے گا، میں نے کہا، اور اولی باور کی دی ہوئی دھمکی پر غور کرنے لگا۔ میں اس کی دھمکی کی نوعیت سمجھنے سے قاصر تھا، لیکن اتنا تو بہرحال سمجھ میں آ ہی سکتا تھا کہ اگر ہم جلد از جلد اس کی قید سے فرار نہ ہو گئے تو آنے والا وقت ہمارے لیے بڑے مصائب لا سکتا تھا، اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ ہم دونوں کے لیے شام کا کھانا کمرے میں ہی بھجوا دیا گیا تھا۔ کھانے میں بے ہوش کر دینے والی کسی دوا کا اثر تھا جس کا اندازہ ہمیں بعد میں ہوا۔ اگر پہلے ہو جاتا تب بھی ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ کھاتے کھاتے ہی نیند بے ہوشی کی طرح ہم پر حملہ آور ہو گئی، ہمیں کچھ ہوش نہ رہا۔ اگلے روز ہماری آنکھ کھلی تو پورا منظر ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ اس وقت سورج بھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ ہوش آتے ہی میری سماج سے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں ٹکرائی۔ میں بکھلا کر اٹھ گیا، لیکن یہ کیا؟ میں تو سویا تھا ایک سجے سجائے کمرے میں، اور آنکھ ایک جنگل میں، اور وہ بھی اس حال میں کہ میں زمین پر پڑا تھا۔ کچھ اور لوگ بھی تھے جو بہت شکستہ حال نظر آ رہے تھے، انہی میں ظاہر بھی موجود تھا، مگر وہ شکستہ حال نظر نہیں آ رہا تھا۔ خود میں بھی نہیں تھا۔ اپنے اور دیگر لوگوں کے درمیان ہولیوں کے اس فرق کے علاوہ اور کوئی معنی نہ پہنا سکا کہ ہم ان کے درمیان تازہ وارد ہوئے ہیں۔ یہ اندازہ کرنے میں بھی مجھے کوئی دشواری نہیں تھی کہ ہم وہاں دونوں ہیں، اس لیے کہ زمین پر بہے ہوئے خواب لوگوں کے گرد مسلح محافظ نظر آ رہے تھے۔ سورج طلوع ہوتے ہی ہماری روانگی عمل میں آ گئی۔ روانہ ہو کر تمام قیدیوں کو بھنے ہوئے چنوں اور مکئی کے دانوں کا ناشتہ کرایا گیا، اور اس کے بعد سب کے ہاتھ پشت پر لے جا کر باندھ دیے گئے۔ پھر تمام افراد کو 3 کی قطاروں میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمیں مارچ کرنے کا حکم ملا۔ سب کچھ فوجی انداز میں ہو رہا تھا۔ مسلح لوگ ہمارے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، اور ہم 3 کی ٹولیوں میں آگے پیچھے سفر کر رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ زبان سے احتجاج کے نام پر ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا، لیکن وجہ معلوم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ جس وقت محافظوں میں سے میرے ہاتھ پشت پر باندھنے کے لیے میرے نزدیک آیا تو میں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ احتجاج مجھے بہت مہنگا پڑا۔ محافظ نے بڑی بے دردی سے بندوق کا بٹ میرے پیٹ میں دے مارا۔ میرے پیٹ میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور میں پیٹ پکڑ کر دو رہا ہو گیا۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ دوسرے نے میری گدی پر بھی ایک بٹ رسید کر دیا۔ میری آنکھوں میں ستارے ناچ گئے۔ بڑی شدید چوٹ آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو میرے حواس معطل ہو گئے۔ جب میں اپنے حواس میں واپس آیا تو میرے دونوں ہاتھ پشت پر کسے جا چکے تھے، اور میری سمجھ میں سب کچھ آ چکا تھا۔ محافظ کہہ کے لگا رہے تھے، اور بقیہ قیدی خوف زدہ نظر آ رہے تھے، یوں جیسے میری اس حرکت سے انہیں بھی کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو گیا ہو۔
ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم بہت خطرناک قیدی ہو، ایک محافظ نے مضحکانہ لہجے میں کہا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے خطرناک ہو، تمہیں بہت جلد پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنا خطرناک ہے، میں نے نفرت سے کہا۔ خاموش رہو، ایک محافظ دھاڑا اور دوسرے نے پوری قوت سے میرے منہ پر مکہ رسید کر دیا۔ اس کا گونسا میرے جبڑے پر کسی آہنی ہتھوڑے کی طرح لگا اور میری کھال پھٹ گئی۔ ہم قیدیوں کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے، میرے ہاتھ کھول دو پھر میں دیکھوں گا کہ تم لوگ کتنے پانی میں ہو، میں نے خون تھوکتے ہوئے کہا۔ محافظ نے جواب میں ہاتھ گھمایا لیکن میں ہوشیار تھا، جھکائی دے کر خود کو بچایا، مگر اس کے بعد قیامت ہی آ گئی۔ کئی محافظ مجھ پر ٹوٹ پڑے، وہ بڑی بے دردی سے مجھے مار رہے تھے، بندوقوں کے بٹوں سے، لاتوں سے، ہاتھوں سے، جس کا جس طرح بس چل رہا تھا مجھے مار رہا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، اس لیے میں بے بس تھا، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے مار مار کر میرا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنے درندہ صفت لوگ ہیں، لیکن مجھے اندازہ کر لینا چاہیے تھا ان کا تعلق اولیو ہاورڈ سے تھا۔ انہیں انسانوں کی صف میں شمار کرنا حماقت ہی تھا۔ وہ تو درندے تھے، جو بے دردانہ سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا وہی دوسروں کے ساتھ بھی کرتے ہوں گے، تبھی تو سارے قیدی اس قدر خوف زدہ تھے۔ میں پیٹ پیٹ کے ادموا ہو گیا تھا، تب کہیں جا کے ان کے ہاتھ رکے اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے وارننگ بھی دے دی کہ اگر اب میرے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میرا حشر اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ بات میری سمجھ میں آ چکی تھی، اس لیے میں نے بھی دوسروں کی طرح چپ سادھ لی۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا مگر میں چلنے کے لیے مجبور تھا۔ قیدیوں کا یہ قافلہ ویران راستوں سے گزرتا ہوا ایک پہاڑی علاقے تک پہنچ گیا۔ شدید دھوپ دماغوں کو پگلائے ڈال رہی تھی مگر ہم چل رہے تھے۔ کبھی کوئی قیدی بڑبڑانے لگتا تھا۔ تقریباً دوپہر تک ہم پہاڑی علاقے میں سفر کرتے رہے۔ گرد و غبار نے ہم سب کے حلیے بگاڑ کر رکھ دیے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھے تھے اس لیے کہ میں اس علاقے سے قطعی طور پر ناواقف تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میرے اور ظاہر کے علاوہ جو قیدی ہیں ان کا جرم کیا ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ یقینی طور پر اس علاقے سے واقف تھے اور کان کھلے رکھنے کے باعث چند قیمتی باتیں میرے علم میں آ گئی۔ ہمیں کسی کیمپ میں لے جایا جا رہا تھا جہاں رات تک پہنچ جانے کی توقع تھی۔ اس کے علاوہ راستے میں ایک ایسی جگہ بھی پڑتی تھی جہاں سے فرار ہونا ممکن تھا۔ میں نے تفصیلات اپنے ذہن میں محفوظ کر لی تھی۔ جس راستے پر ہم چل رہے تھے اس کے دائیں جانب پہاڑ تھے اور بائیں جانب گہری کھائی تھی۔ میں بائیں جانب والی سمت میں تھا اور میرے برابر ظاہر چل رہا تھا۔ دفعتاً میں نے ظاہر کی سمت سر کھجایا۔ اگر میں کھائی میں چھلانگ لگا دوں تو کیا تم میری تقلید کرو گے؟ میں نے سرگوشی میں کہا۔ ظاہر نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر اس کی نگاہ میرے بندھے ہوئے ہاتھوں پر جم گئی۔ کیا؟ اس نے بے خیالی سے کہا۔ ہمیں فرار ہونا ہے ظاہر، میں نے زور دے کر کہا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ ہاں، ظاہر نے سوچے سمجھے بغیر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جب میں چھلانگ لگاؤں تو تم بھی میرے پیچھے چھلانگ لگا دینا۔ تم لوگوں کو بولنے سے منع کیا گیا تھا۔ ایک محافظ ہمارے سروں پر سوار ہو گیا۔ تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ ظاہر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ان لوگوں کی سنگ دلی کا مظاہرہ دیکھ چکا تھا۔ اس کی خوفزدگی بجا تھی جس بے دردی سے انہوں نے میری پٹائی کی تھی۔ اس کے بعد ظاہر کا تو ان سے خوفزدہ ہونا قدرتی امر تھا، لیکن ہم دونوں نے محافظ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہمیں خاموش دے کر اسے طیش آ گیا۔ تم نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اس نے بنا کر مجھ سے کہا۔ کیا صبح والی پٹائی بھول گئے؟ میں نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا مگر میں بدستور خاموش رہا۔ اس کے غید و غضب میں اضافہ ہو گیا۔ اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ میں 3 تک گنتی گن رہا ہوں۔ بات بڑھ جاتی لیکن دوسرے محافظ اس طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے ہمیں دھمکی دے کر بات ختم کرا دی۔ میں نے مسکرا کر ظاہر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ذہنی کوفت اور جسمانی کرب کے ملے جلے تاثرات سب تھے۔ میرے ہاتھ بندے رہنے کی وجہ سے بری طرح دکھنے لگے تھے۔ ظاہر ہے ظاہر بھی اسی کیفیت میں رہا ہوگا۔ میں نے دوسری طرف دیکھا، وہ محافظ جس سے میری بنی تھی وہ مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے تاثر سے پتا چلتا تھا کہ مجھ سے انتقام لینے کا اس نے تہیہ کر لیا ہے۔ بہت سے قیدی غصے اور پریشانی کے عالم میں مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں محافظوں کو اشتعال دلا رہا ہوں اور محافظوں کا اشتعال ان سبھی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، لیکن مجھے ان میں سے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو بس اپنی اور ظاہر کی فکر تھی۔ ہمارا قید رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ ہم لوگ قید ہونے کے لیے نہیں تھے۔ قید تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی اور کام نہیں ہوتا، اور ہمارے سامنے تو ایک بڑا مشن تھا، فلسطین کو آزادی دلانا۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ہر آن زندہ رہنا پڑتا۔ قید میں زندہ رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ یا تو زندگی کے لمحے اپنے عظیم مقصد کے لیے سرگرم رہنے میں بسر ہو جائیں، ورنہ زندگی بے مصرف ہے۔ میں اور ظاہر اگرچہ قیدی ہو گئے تھے، لیکن دل کو یہ تسلی تھی کہ تہذیب اور بوڑھ آزاد ہے۔
तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन का अली ग्रुप मेरे मिशन को आगे बढ़ा सकता था, लेकिन तहजीब और बुढ़ भी चूंकि ओली बावड़ की नजरों में आ गए थे, इसलिए उनके बारे में भी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। ओली बावड़ किसी वक्त भी उन दोनों पर हाथ डालने की कोशिश कर सकता था। बिलाकर वो जगह आ गई जहाँ से मुझे बाईं जाने वाली गहरी खाई में छलांग लगाना थी। बिलाकर वो जगह सामने आ गई जहाँ से मुझे बाईं जाने वाली गहरी नदी में छलांग लगाना थी। मैंने सर घुमाकर ज़ाहिर की तरफ देखा और नदी की तरफ इशारा करते हुए अचानक ही हरकत में आ गया। मैं नजदीकी सिपाही की तरफ झपटा। मैंने पूरी कुव्वत से लात घुमाई। मेरी लात ने मुहाफिज का तवाज़ुन बिगाड़ दिया और वो खाई में लुढ़क गया। मैं एक लम्हा भी जाया किए बगैर खुद भी मुहाफिज के हकम में कूद गया। ये बड़ा खतरनाक फैसला था। चंद लम्हों के लिए तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा जिस्म फिजा में नीचे की जानिब गिरता चला जा रहा था। तेजी से गिरने के बायस हवास बहाल रखना महाल था। मुझे याद नहीं कि मैं सर के बल गिरा था या पैरों के बल। ये जरूर याद है कि मेरा जिस्म पानी से टकराया था और उस सालम में मेरे जिस्म के रुएं रुएं में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अंदाजे की जरा सी गलती नुकसानदेह साबित हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पानी ज्यादा गहरा नहीं था और इससे भी ज्यादा खुश आइंदा ये बात थी कि मैं मुहाफिज पर गिरा था। मैंने फौरी तौर पर अपना तवाज़ुन संभालते हुए मुहाफिज की गर्दन पर पैर रख दिया, फिर उसकी गर्दन पर पूरी कुव्वत से दबाव डाला। मुझे कौन रोक सकता था? खौफ व दहशत ने शायद उसे बेहोश कर दिया था, वरना बाजी उलट भी सकती थी। उसके दोनों हाथ खुले थे। होश में होने की सूरत में वो हरगिज़ मेरे काबू में नहीं आ सकता था। उसकी गर्दन पर जोर डालने के दौरान मुझे ज़ाहिर का ख्याल आया। मैं उसे आवाज़ें देने लगा। मालूम नहीं उसने छलांग लगाई भी थी या नहीं। मैं यहाँ हूँ, मुझे ज़ाहिर की दूर से आवाज़ सुनाई दी। वो मुझसे चंद फीट के फासले पर था। यहाँ आओ ज़ाहिर, मैंने जोर से कहा और मुहाफिज की बंदूक तलाश करने की कोशिश की। ज़ाहिर अपने पैरों की मदद से तैरता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। बंदूक कहाँ है? उसने पूछा। अगर मुझे इल्म होता तो तुमसे तलाश करने को क्यों कहता? मैंने झुंझला कर कहा। ज़ाहिर अपने पैरों की मदद से बंदूक तलाश करने की कोशिश करने लगा। इसी असना में मैंने महसूस किया कि मुहाफिज का जिस्म बिल्कुल बेजान हो चुका है। चुनांचे मैंने उस पर से अपना पैर हटा लिया। उसका बेजान जिस्म सतह पर नमूदार हुआ और फिर पानी के बहाव के साथ तैरता हुआ नजरों से ओझल हो गया। वो हम पर गोलियां बरसा रहे हैं जनाब, ज़ाहिर ने खौफजदगी से कहा। मैं देख रहा हूँ ज़ाहिर, मैंने कहा, लेकिन बेफिक्र रहो, हमें गोलियों से कोई जरर नहीं पहुंच सकता। देख नहीं रहे, गोलियां बेजरर अंदाज में पानी पर गिर रही हैं। ज़ाहिर के साथ साथ अब मैंने भी बंदूक तलाश करनी शुरू कर दी थी। अगर बंदूक मेरे पैरों से टकराई और मैंने उसे पैरों तले दबा लिया। बंदूक मुझे मिल गई है ज़ाहिर, मैंने कहा। तुम मेरे करीब आओ और मेरे दाएं पैर के नीचे तलाश करो। ज़ाहिर मेरे नज़दीक आया और ज़रा देर के बाद बोला, मुझे नहीं मिल रही जनाब। वो अपना पैर मेरे पैर पर रखो, तब तुम्हें बंदूक मिलेगी। ज़ाहिर ने मेरे कहने पर अमल किया और अपना पैर मेरे पैर पर रख दिया। हम दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े थे और हम दोनों पर गोलियां बरस रही थी। बेवकूफ़ आदमी, मैंने झुंझला कर कहा। पैर के नीचे से बंदूक उठाने की कोशिश करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ जनाब, ज़ाहिर ने कहा और चंद लम्हों बाद बोला, बहुत मुश्किल है जनाब। खैर छोड़ो, तुम बंदूक पर पैर रखो, कहीं ये पानी में बह न जाए, मैंने कहा। और जब मैंने इत्मीनान कर लिया कि ज़ाहिर ने बंदूक पैरों तले दबा ली है, तो मैं पलट गया। अब ज़ाहिर मेरी पुश्त की तरफ था। मैं पानी में बैठ गया। इस तरह बंधे हुए हाथों से बंदूक उठाना एक मुश्किल काम था, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, इसलिए हमें हर कीमत पर बंदूक पर कब्जा करना था। बंदूक तक हाथ पहुंचाने के चक्कर में मुझे इतना बैठना पड़ा कि मेरा सर भी पानी में डूब गया, लेकिन मेरे हाथ बंदूक तक पहुंच गए। मैंने एहतियात से बंदूक पकड़ी और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। ज़ाहिर लड़खड़ाया, मगर उसने किसी न किसी तरह खुद को संभाल ही लिया। किनारे की तरफ निकलो, मैंने ज़ाहिर से कहा। हम तेजी से किनारे पर पहुंच गए। किनारे पर पहुंचते ही हमने एक आड़ की तरफ दौड़ लगा दी और निस्बतन महफूज मुकाम पर पहुंचते ही हम जमीन पर लेटकर गहरे गहरे सांस लेने लगे। मुझे अपने जिंदा बच जाने पर यकीन नहीं आ रहा जनाब, ज़ाहिर ने कहा। अभी यकीन करना भी मत, मैंने कहा। अभी तो मालूम नहीं हमें कैसे कैसे मराइल से गुजरना पड़े। इस पहाड़ी सिलसिले की तरफ से तो हमको कोई खतरा नहीं है जनाब। असल खतरा तो हमें दरिया की सीम से है, हालांकि दुश्मन ऊपर है, मैंने सपाट लहजे में कहा। हमारे सामने जो इलाका था उस पर खुदरू घास और झाड़ियां उगी हुई थी, जिनके दरमियान से हमें पहाड़ी सिलसिला दिखाई दे रहा था। हमें उस तक पहुंचना था, लेकिन हम आराम कर रहे थे। चलो उठो, दफादन, मैंने ज़ाहिर से कहा। हमें रवाना हो जाना चाहिए, लेकिन हम किस तरफ जाएंगे? ज़ाहिर ने परेशानी से पूछा। रात होने से कबल हमें ऊपर पहुंच जाना चाहिए, मैंने कहा, और ज़ाहिर उठकर मेरे साथ चलने लगा।
پانی کے بغیر ہم کس طرح سفر جاری رکھ سکیں گے؟ ظاہر نے کہا اور میں رک گیا۔ بات تو تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، میں نے تشویش سے کہا، لیکن اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ ہمیں دریا سے دور نہیں جانا چاہیے، دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ نہیں، اس کی بجائے ہمیں کوئی ایسا ڈبہ تلاش کرنا چاہیے جس میں پانی بھرا جا سکے۔ یہاں تو کوئی چھوٹا سا ڈبہ بھی نہیں ملے گا، ظاہر نے کہا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ تو پھر ہم کوئی آبادی تلاش کریں گے، وہاں سے کوئی انتظام ہو جائے گا۔ یہاں تو میلوں تک کوئی آبادی ملنے کا امکان نہیں ہے۔ فی الحال تو چلو، بعد میں سوچیں گے، میں نے کہا، اور ہم دوبارہ چل پڑے۔ ظاہر کچھ دیر خاموشی سے چلتا رہا، پھر متوحش انداز میں بولا، ہمیں اپنے ہاتھ تو آزاد کر لینے چاہیے۔ پہلی فرصت میں یہی کریں گے، میں نے کہا۔ ہم کسی بلند جگہ چل کر جائزہ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی آبادی نظر آ ہی جائے گی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد چڑھائی شروع ہو گئی۔ ظاہر بھی مجھے رکتے دیکھ کر رک گیا۔ کیا بات ہے جناب؟ اس نے پوچھا، آپ رک کیوں گئے؟ یہ چڑھائی بہت خطرناک ہے، بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اوپر چڑھنا ممکن نہیں ہوگا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے ہاتھ آزاد کر لینے چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہونا ہوگا۔ میں تمہارے ہاتھ کھولوں گا، اس کے بعد تم میرے ہاتھ کھول دینا۔ ظاہر نے سر کو اس باتی جنبش دی اور ہم دونوں پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے انگلیوں سے ٹٹول کر ظاہر کے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسی کی گرہ تلاش کی اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ رسی گیلی تھی، پھول کر موٹی ہو چکی تھی اور اسے کھولنا بے حد دشوار تھا۔ تاہم میں کوشش کرتا رہا، میری انگلیاں بار بار پھسل جاتی تھی۔ ہاتھوں کا زاویہ درست نہ ہونے کے باعث گرہ کھولنا ویسے بھی مشکل ہو رہا تھا۔ 15 منٹ کی سر توڑ کوشش کے بعد بلاخر میں کامیاب ہو گیا۔ رسی کی گرہ کھل گئی تھی۔ ظاہر نے زور لگا کر ڈھیلی رسی کے بل کھولے اور اپنی کلائیاں سہلانے لگا، جن پر رسی کے گہرے نشانات پڑ گئے تھے۔ ہاتھ بعد میں سہلا لینا ظاہر، میں نے کہا، پہلے میرے ہاتھ آزاد کر دو تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ او ہاں جناب، ظاہر نے شرمندگی سے کہا، اور پھر اس نے مجھے بھی بندشوں سے نجات دلا دی۔ اب تیزی سے نکل چلو، ہمارے دشمن یقیناً ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ اپنے سامنے ہمیں چڑھائی نظر آ رہی تھی۔ چڑھائی کی پوزیشن ایسی تھی کہ ہم زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اگر اوپر سے ہمیں کوئی تلاش کرتا ہوا نیچے کی طرف آ رہا ہوتا تو ہم اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ میں نے اپنے ایک ہاتھ میں بندوق سنبھال رکھی تھی۔ ہم بڑی مشکل سے دونوں چٹانوں سے ٹکراتے ہوئے ڈگمگاتے ہوئے پہاڑی کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے کوشاں تھے۔ اوپر تک پہنچتے پہنچتے ہماری حالت تباہ ہو چکی تھی۔ کپڑے پھٹ گئے تھے اور جسم پر جا بجا خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ ہم سے 10 فٹ آگے پھر ایک ڈھلوان نظر آ رہی تھی جو آگے جا کر بالکل عمودی ہو گئی تھی اور اس طرف آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ ظاہر بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کی تھکن بلا جواز نہیں تھی۔ ہم صبح سے شام تک مسلسل حرکت میں رہے تھے۔ ہاتھ بندھے ہونے کے باعث چلنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی اور اس کے بعد یہ چڑھائی جس نے رہی صحیح کسر بھی پار کر دی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، سوسرو دریا ہم سے تھوڑے ہی فاصلے پر بہہ رہا تھا۔ دور افق میں ڈلتے ہوئے سورج کی ہلکی اور نارنجی روشنی میں مجھے ایک آبادی کے آثار نظر آ گئے۔ غالباً ماہی گیروں کا کوئی گاؤں تھا۔ بائیں جانب ایک چوبی پل بھی تھا جس کے ساتھ 2 کشتیاں بھی موجود تھیں۔ گاؤں کے لوگ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ خوشخبری سنو ظاہر، میں نے زمین بوس ظاہر سے کہا، ایک گاؤں نظر آ رہا ہے۔ اوہ، ظاہر نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن اس کا تعلق دشمنوں سے نہ ہو، حماقت کی باتیں مت کرو، میں نے اونٹ سکوڑ کر کہا۔ میں توجہ سے گاؤں کا جائزہ لینے لگا اور پھر مجھے ایک چکور جگہ نظر آ گئی۔ وہ یقیناً ایک کنواں تھا۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے جناب، ظاہر نے کہا۔ اتنا قیامت خیز دن میں نے کبھی نہیں گزارا تھا۔ گاؤں میں ایک کنواں بھی موجود ہے، میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ اگر ہم کوشش کریں تو وہاں سے پانی حاصل کر سکیں گے۔ ظاہر کچھ نہ بولا اور میں بھی اس کے برابر ہی بیٹھ گیا۔ ظاہر نے دفعتاً چونک کر کہا، ان لوگوں کا کیمپ کہاں ہے؟ کون سا کیمپ؟ وہی کیمپ جہاں وہ ہمیں لیے جا رہے تھے۔ مجھے بھلا کیا علم ہو سکتا ہے جناب کہ وہ ہمیں کہاں لے جا رہے تھے اور ان کا کیمپ کس جگہ واقع ہے؟ دماغ استعمال کرو ظاہر، ہمیں رات تک وہاں پہنچ جانا تھا۔ اس وقت سورج غروب ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کیمپ زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہوگا۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے مزید نفری منگوائیں گے؟ ظاہر نے پوچھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ ہمیں تلاش کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک خطرے میں ہیں۔ ظاہر بکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ ہم شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ کچھ عجب نہیں کہ وہ ہمیں دوبارہ پھانسنے کے لیے قریبی آبادیوں میں گھات لگائے بیٹھے ہوں۔ تب تو آبادی کے نزدیک جانا بے حد خطرناک ہوگا۔ میں نے تو صرف ایک امکانی بات کہی ہے، ہم محتاط رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں مزید اوپر جا کر جائزہ لینا ہوگا اور ہم اس گاؤں میں رات کی تاریکی میں داخل ہوں گے۔ تب تو ہمیں فوراً روانہ ہو جانا چاہیے، ظاہر نے کہا اور جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا۔
मैंने ऊँटों पर उंगली रख कर उसे खामोश रहने का इशारा किया। बैठ जाओ। मुझे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जाहिर ने बैठने में देर नहीं लगाई। किस तरफ से आवाज आ रही है? मुझे तो कुछ सुनाई दे नहीं रहा जनाब, उसने सरगोशी में कहा। तुम उस चट्टान की आड़ में हो जाओ और खामोशी से तमाशा देखते रहो, मैंने कहा और जाहिर ने मेरे कहने पर अमल किया। मैंने बंदूक संभाल ली और खुद भी जाहिर के साथ चट्टान की ओट में हो गया। हमने चट्टान की ओट से झांक कर देखा, वो हमारे मुआवजों में से एक था जो हमें तलाश करता हुआ इधर आ निकला था, लेकिन अभी वो हमसे दूर था। अगर ये इसी सिमत चलता रहा तो इसे एक मुर्दा आदमी समझो। मैं धीरे से बुड़बुड़ाया और जाहिर मुझे देख कर रह गया। उसे यहाँ तक पहुँचने में देर लगेगी जनाब, हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? हम इंतजार नहीं करेंगे जाहिर, मैंने कहा। तुम यहीं छुपे रहो, मैं आगे जाकर उसे देखता हूँ। मैं चट्टानों की आड़ लेता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। बाज़ जगहों पर मुझे उसकी निगाह से बचने के लिए रेंगना भी पड़ा था। जल्दी में उसके नज़दीक पहुँच गया। फिर मैंने अपनी बंदूक उस रास्ते पर डाल दी जिस पर वो आ रहा था और खुद मैंने अपने आप को पोशीदा कर लिया। कदमों की आटें करीब होती जा रही थी। फिर वो मुझे नजर आ गया। वो इधर उधर देखता हुआ चल रहा था और खासा मुहताज नजर आ रहा था, लेकिन उसकी सारी एहतियातें उस वक्त दरी की दरी रह गई। जब उसकी नजर बंदूक पर पड़ी, उसने हैरत से बंदूक की तरफ देखा और फिर छलांग लगाकर एक तरफ हट गया। उसने पहले दोनों जानिब और फिर ऊपर पहाड़ की तरफ देखा। जाहिर है जब बंदूक थी तो फिर साहिब बंदूक को भी वहीं कहीं होना चाहिए था। उसकी हैरत और परेशानी बजा थी, लेकिन साहिब बंदूक तो उसके हकम में था। ये बात उसके वहमो गुमा में भी नहीं थी कि उस पर अकबी सिम से भी क़यामत टूट सकती है। मैं दबे कदमों चट्टान की ओर से निकला और उसकी बेखबरी में उसे छाप लिया। उसे इतनी मोहलत भी नहीं मिली कि अपने दिफा में ही कुछ कर सकता। मैंने उसे ठिकाने लगाने में देर नहीं लगाई। जाहिर तेजी से मेरी तरफ आ रहा था। आपने उसे खत्म कर दिया जनाब, उसने मेरे करीब पहुंच कर कहा। उसकी निगाह मुर्दा मुहाफिज पर जमी हुई थी। कोई और मौका होता तो मैं पहले इससे मालूमात हासिल करता, मगर इस वक्त इसे ठिकाने लगा देना ही बेहतर था। लेकिन ये गैर मुसल्ला हालत में इधर क्यों आ निकला? जाहिर ने हैरत से कहा। मुझे क्या मालूम, मैंने झुंझला कर कहा। सवाल जवाब करने की बजाय इसकी तलाशी लो और इसके कपड़े उतार लो। उसकी जेबों से थोड़ी सी करेंसी के अलावा और कुछ बरामद नहीं हुआ। हमने उसके कपड़ों का बंडल बना लिया और उसकी लाश एक चट्टान के अकब में छुपा दी। अब यहाँ से निकल चलो, मैंने जाहिर से कहा। इस वक्त हमारी तलाश हो रही होगी, किसी और के आने से कबल किसी महफूज मकाम तक पहुँचने की कोशिश करो। हम दोबारा रवाना हो गए। इस बार जाहिर निस्बतन तेजी से चल रहा था। खुद को खतरात में गिरा हुआ महसूस करके उसकी हिम्मत ऊद कर आई थी। बुलंदी की तरफ हमारा सफर जारी रहा। आखिरी चट्टान पर चढ़ने में जाहिर को बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। हमें मालूम नहीं मजीद कितनी चट्टानों पर चढ़ना पड़े। मैंने जाहिर से कहा, अगर तुम्हारी यही हालत रही तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बदकिस्मती से मुझे पहाड़ी चट्टानों पर चढ़ने का तजर्बा नहीं है, जाहिर ने फूली हुई सांसों के दरमियान कहा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ न कुछ महारत हासिल कर ही लूँ। उस आखिरी चट्टान के ऊपर पहुंचने के बाद हम महफूज हो गए थे। जाहिर एक बार फिर ढेर हो गया था और मैं घुटनों के बल बैठकर रास्ता देखने की कोशिश कर रहा था। हमारे सामने एक ऊंचा पहाड़ था और सूरज उसके अकब में गुरूब होने के करीब था। मुझे रास्ता नजर आ गया। उसकी ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई 60 फीट रही होगी और वो एक दराड़ की सूरत में था। कटा फुटा और नाहमवार रास्ता। मैंने जाहिर को रास्ते के बारे में बताया और बंदूक साफ करने की कोशिश करने लगा। इसे तेल ना लगाया गया तो ये जंग खा जाएगी, मैंने कहा, मगर जाहिर ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना जाहिर? मैंने तशवीश से जाहिर के माथे पर हाथ रखा। उसकी आंखें बंद थी और वो चित लेटा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मेरे हाथों का लम्स महसूस करके उसने आंखें खोल दी। मैं ठीक हूँ जनाब, उसने कहा, बस थकन गालिब आ गई है। आराम करो जाहिर, मैंने नरम लहजे में कहा। चंद घंटे आराम करने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हमें कोई फौरी खतरा लाहक नहीं है, लेकिन ओली बावड़ का खतरा तो हमेशा सर पर मुंडलाता रहेगा, जाहिर ने कहा। मैं उसका मतलब समझ गया था, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ अंदाजा है जनाब कि इस वक्त हम किस इलाके में हैं? जाहिर ने पूछा। मालूम नहीं जाहिर, लेकिन अंदाजा है कि हम रियासत टेक्सास के किसी मुकाम पर है। लाकानूनियत के मामले में टेक्सास अमेरिका में सरे फहरिस्त है। और वो कैदी कौन हो सकते हैं? ओली बावड़ के दुश्मन भी हो सकते हैं, और ये भी मुमकिन है कि हारून राबील के पास काम करने वाले ऐसे लोग हों जो उसके खिलाफ गवाही दे सकते हों। ये सब कुछ अमेरिका में हो रहा है, जाहिर ने हैरत से कहा। अमेरिका में, जहाँ शख्सी आज़ादी की मिसालें दी जाती हैं? हाँ जाहिर, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। यहाँ की शख्सी आज़ादी भी ज़रबुल मिसल की हैसियत रखती है और CIA की दांदलियाँ भी आलमी शहरत की हामिल है। लेकिन हम तो ओली बावड़ की कैद में थे।
CIA کا اس معاملے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تو CIA کا پروردہ ہے، جن خطوط پر اس کی تربیت ہوئی تھی وہاں سے نکلنے کے بعد بھی وہی کچھ کر رہا ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنے کا اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیں ختم بھی تو کر سکتا تھا۔ اس کے سر میں مجھ پر اپنی برتری ثابت کرنے کا بھوت سوار ہے۔ وہ مجھے ایک کام لینا چاہتا تھا، میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے سنگین نتائج کی دھمکی دی۔ اب دیکھ لو اس نے ہمیں کدھر بھیج دیا ہے۔ میڈم پتہ نہیں کہاں ہوں گی اور بوڑھ صاحب خدا جانے کس طرح ہوں گے، وہ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ہاں میں نے کہا، اور تشویشناک بات یہ ہے کہ وہ اولی بابڑ کی نظروں میں آ چکے ہیں۔ اوہ، تب تو اس نے انہیں بھی اپنا قیدی بنا لیا ہوگا۔ ظاہر رڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، مگر وہ ان تک پہنچا کیسے؟ تمہیں یاد نہیں، ہم نے ٹیکسی والے سے کرسٹل ہوٹل چلنے کو کہا تھا، بس اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس نے بڑی آسانی سے معلوم کر لیا کہ اس ہوٹل میں میرے کون کون سے ساتھی ٹھہرے ہوئے ہیں، مگر وہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ اسے کون روکے گا جناب؟ میرا خوف، میں نے کہا۔ اس سے قبل ایک بار اس نے تہذیب کو اغوا کیا تھا، میں نے جواب میں اس کی بیٹی کو اغوا کر کے اسے شکست فاش دی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ ایسی کوئی حماقت کی جرت نہیں کرے گا۔ اب ہمارا آئندہ کیا قدم ہوگا جناب؟ ظاہر نے دوبارہ پوچھا۔ تم اپنی تھکن دور کر لو، پھر ہم دریا کے پاس والی آبادی کی طرف چلیں گے۔ ہمیں کب تک روانہ ہونا ہوگا؟ آدھی رات ہونے سے قبل، میں نے کہا۔ یہ تو بہت جلدی ہے جناب، ظاہر نے کہا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کل صبح۔ ہم اتنا زیادہ طویل انتظار کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے ظاہر۔ صبح سے قبل ہم جتنی دور نکل سکے اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، ظاہر نے بے جان سے لہجے میں کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ گھبراؤ مت ظاہر، نیچے اترتے وقت کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ چڑھائی کی بات اور تھی۔ جس مقام پر ہم موجود تھے وہاں سے گاؤں ہمیں صاف نظر آ رہا تھا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، اس لیے گاؤں کے مکانوں میں جلتی ہوئی روشنیاں گاؤں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ظاہر سو گیا تھا، میں خود بھی تھکاوٹ سے نڈال ہو رہا تھا، اس لیے میں نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ چند لمحوں کے لیے سو جاؤں۔ مجھے زیادہ اندازہ تو نہیں ہو سکا کہ میں کتنی دیر سویا تھا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو گاؤں کے مکانوں میں جلتی ہوئی روشنیاں بدستور نظر آ رہی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ رات ابھی آدھی سے زیادہ نہیں گزری ہے۔ میں نے ظاہر کو اٹھایا اور اس سے چلنے کے لیے کہا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد ہم پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے۔ ہم جلدی گاؤں تک پہنچ گئے۔ میں نے بندوق ظاہر کے حوالے کر کے اسے تاکید کر دی تھی کہ وہ مجھ سے دور رہ کر میرے عقب میں چلے۔ مجھے کوئی خطرہ درپیش ہوگا تو میں اسے نمٹنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ظاہر کو خاموش تماشائی بنے رہنا ہوگا۔ فائر کرنے کی اجازت صرف اس صورت میں تھی جبکہ ایسا کرنا ناگزیر ہو جائے۔ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ چلتے ہوئے گاؤں کے نزدیک پہنچے اور طے شدہ مقام پر یکجا ہو گئے۔ گاؤں چوبی مکانات پر مشتمل تھا۔ ایک بار بھی نظر آ رہا تھا جو ابھی بند نہیں ہوا تھا۔ گاؤں کے ساتھ ہی کھیت تھے جہاں فصلیں لہلہا رہی تھیں۔ اب میں کوئی بڑا سا کین تلاش کرنا ہوگا جس میں پانی بھر کر ساتھ لے جا سکے، اس کے علاوہ کھانے کے لیے جو بھی مل سکے، مثلاً بند ڈبوں میں کھانے کی اشیاء۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ظاہر نے جواب دیا۔ ظاہر ہے میں ضرورت کی جتنی زیادہ اشیاء مل سکیں اتنا ہی اچھا ہے۔ ہم سے کوئی 30 گز کے فاصلے پر بار تھا جس کے باہر جلتی ہوئی روشنی کے باعث ہم رکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ روشنی میں ہمیں دیکھا جا سکتا تھا اور ہم اتنا شدید خطرہ مول لینے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، لہذا ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ خاموشی سے انتظار کریں۔ ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد شراب خانہ بند ہونے کا وقت آ گیا۔ باہر کی روشنیاں گل ہونے سے سڑک پر تاریکی چھا گئی تھی اور ہم اندھیرے میں بے خطر آگے بڑھ سکتے تھے۔ تاہم میں اور ظاہر احتیاط برت رہے تھے۔ باہر سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر ہم نے ایک آدمی کو باہر سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ نشے میں دودھ تھا۔ میں نے کسی ممکنہ تصادم کے لیے خود کو تیار کیا اور ظاہر نے بندوق چھپا لی۔ اس نے ہم پر کوئی توجہ نہیں دی تھی اور کچھ فاصلے پر واقع ایک نیم پختہ مکان میں داخل ہو گیا۔ 15 منٹ تک ہم بار کے سامنے ایک آڑ میں ساکت و صامت کھڑے رہے۔ ہم نے ایک درخت کی آڑ لے رکھی تھی۔ پھر بار کا دروازہ کھلا اور ایک اور آدمی جھومتا جامتا باہر نکلا۔ بار کے مالک نے اسے تقریباً دھکیل کر دروازہ بند کر لیا۔ باہر آنے والا آدمی آخری تھا، اس لیے کہ بار کے مالک نے اندر سے دروازے کی کنڈی چڑھا لی تھی۔ باہر آنے والا ہمارے برابر ہی سے گزر رہا تھا اور فضا شراب کی بو سے بوجھل ہو گئی تھی۔ آؤ۔ اس آدمی کے گزرنے کے بعد میں نے ظاہر سے کہا، ہمیں مزید وقت نہیں برباد کرنا چاہیے۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ سڑک کے نکڑ پر ایک کتا رو رہا تھا۔ بار کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے بلند آواز سنائی دی۔ بار بند ہو چکا ہے، اب کیا لینے آئے ہو؟
दरवाजा खोलो, मैंने बर्राई हुई आवाज में कहा। तुमसे जरूरी काम है। क्या मुसीबत है? बार के मालिक के बुड़बुड़ाने की आवाज सुनाई दी। फिर उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर दो खस्ता हाल अजनबियों को देखकर उसने हैरत से पलकें झिपकाई। कौन हो तुम लोग? उसे जवाब देने की बजाय मैंने उसे धक्का दिया और अंदर घुसता चला गया। वो लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी था, मगर जाहिर के हाथ में नजर आने वाली बंदूक ने उसे कोई जारहाना कदम उठाने से रोक दिया। तुम कौन लोग हो और क्या चाहते हो? उसने खौफजदा नजरों से जाहिर की बंदूक की तरफ देखते हुए जोर से कहा। हमारा इरादा तुम्हें कत्ल करने का हरगिज नहीं है, मैंने कहा, और ना ही हम तुम्हें लूटने का इरादा रखते हैं। हमें कुछ चीजों की जरूरत है। अगर तुमने हमसे ताउन किया तो ठीक, वरना मजबूरन तुम्हें कत्ल करना पड़ेगा। नहीं, उसने जल्दी से कहा, मैं तुमसे ताउन करने को तैयार हूँ। जो चीज भी चाहिए यहाँ से ले जा सकते हो। शुक्रिया, मैंने खुश्क लहजे में कहा। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। अब जल्दी से ये बताओ कि बावर्ची खाना किधर है? यहाँ तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिल सकेगा, बार के मालिक ने बर्राई हुई आवाज में कहा। यह सिर्फ बार है, खाने का सामान तुम्हें मेरे घर पर मिल सकेगा। तुम्हारा घर कहाँ है? जाहिर गुर्राया। बार के साथ ही है, इधर अंदर से भी दरवाजा है, बाहर से घूम कर भी। ज्यादा तफसीलात में जाने की जरूरत नहीं, हमें रास्ता दिखाओ, जाहिर ने बेसब्री से कहा। उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। ठहरो, मैंने बार के मालिक को अंदर की तरफ बढ़ते देख कर कहा। अंदर कौन कौन है? मेरे बीवी बच्चे हैं और वो सो रहे होंगे। अगर तुम लोगों को भूख लग रही है तो मैं चुपके से तुम्हें खाना खिलाकर रुखसत कर दूंगा। अब तुम पर अपने साथ साथ अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी आयद हो गई है, जाहिर ने कहा। अगर उनमें से कोई उठा तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। तुमसे ज्यादा मुझे उनकी फिक्र है, उसने कहा, और हमें एक दरवाजे से गुजार कर अपने घर के किचन में ले गया। उसने किचन में रोशनी कर दी और मैंने जल्दी जल्दी वहाँ की तलाशी ले डाली। बहुत खूब, यहाँ डबल रोटी भी है और अंडे भी हैं, मैंने कहा। अब तुम्हें हमारी मेजबानी के फराइज अंजाम देने होंगे। जल्दी से अंडे तल लो। उसने बड़ी फरमाबरदारी से मेरी हदायत पर अमल किया। हमने बावर्ची खाने का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। वो भी कोशिश कर रहा था कि बर्तनों के खड़कने की कम से कम आवाज हो। उसे बखूबी एहसास था कि अगर उसके खानदान का कोई फर्द उठ गया तो उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हम उसके लिए बिलाए दरमा बन गए थे और उसकी ख्वाहिश थी कि हम जल्द से जल्द टल जाएं ताकि वो सुकून से सो सके। थोड़ी देर बाद मैं और जाहिर अंडे डबल रोटी उड़ा रहे थे। बंदूक मैंने ले ली थी और खाने के दौरान पूरी तरह अलर्ट था, लेकिन बार के मालिक ने मुझे एक बार भी बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाने का मौका नहीं दिया। खाना खाने के बाद मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और ज़रूरत की चीज़ों की एक फहरिस्त उसे सुना दी। हम मुसाफिर हैं और जिस बेसरो सामानी के आलम में हम तुम्हें नजर आ रहे हैं, इसमें सफ़र जारी रखना मुमकिन नहीं। लिहाजा अगर तुम मेरी बताई हुई चीज़ें फराहम कर सको तो मैं बहुत अरसे तक तुम्हें याद रखूंगा। उसने कुछ कहे बगैर हमें एक सूटकेस फराहम कर दिया जिसमें काफ़ी चीज़ें भरी हुई थी। देख लो, उसने कहा, इस वक्त यही चीज़ें मिल सकी हैं। ये भी बहुत हैं। मैंने पानी का भरा हुआ कैन जाहिर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हम किसी न किसी तरह गुजारा कर ही लेंगे। अगर तुम सुबह तक रुक जाओ तो मैं तुम्हें मजीद चीजें देकर भेज दूंगा। उसने कहा, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है दोस्त, मैंने कहा। हमें जल्दी है वरना जरूर रुकते। अब क्या तुम हमें रुखसत करने तक नहीं आओगे? जरूर, उसने कहा। मुझे दरवाजा बंद भी तो करना होगा। हम उसके साथ बार के बैरूनी दरवाजे तक आए। मैंने बंदूक जाहिर को थमा दी थी और खुद सूटकेस उठाए चल रहा था। बार के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने सूटकेस फर्श पर रख दिया और बार के मालिक की तरफ मुड़ा। तुमने हमारे साथ बेहद ताउन किया है दोस्त। दौरान सफर तुम हमें बहुत याद आओगे। कोई बात नहीं, उसने कहा। जो कुछ मैंने किया वो मेरा फर्ज था। अच्छा, अब हम जा रहे हैं। खुदा हाफिज।